السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، تو کہانی کو پورا سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا تعلق پشاور سے تھا۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، یہی وجہ تھی کہ جو کوئی بھی میری طرف دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میرا رنگ بہت ہی زیادہ سفید تھا، جس کی وجہ سے اکثر لڑکیاں مجھ پر مر مٹتی تھی، اور میرا بھی دل ایسا تھا کہ ہر خوبصورت لڑکی پر اکثر میرا دل آ جایا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی لڑکی مجھے مل جاتی میں اس سے دوستی کر لیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے 4 سال بھی میں نے ایسے ہی گزار دیے تھے، یہاں تک کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ پڑھائی کی طرف میں نے بالکل توجہ ہی نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ڈگری مکمل کر لی تھی۔ میں جس لڑکی کے ساتھ بھی دوستی کرتا تھا، کسی نہ کسی حد تک میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ یونیورسٹی پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ایم فل کروں گا، کیونکہ میں ان مشکلوں میں رہنا چاہتا تھا۔ اگر پڑھائی نہ کرتا تو ان چیزوں سے بھی دور ہو جاتا۔ انہی چیزوں کی وجہ سے میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ لے لوں گا۔ میں بہت مشکل سے دن گزار رہا تھا، میری زندگی دن بدن بور ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے ایم فل میں دوبارہ داخلہ لے لیا تھا۔ میری زندگی پھر سے ویسی ہی بن چکی تھی۔ اب میں دوبارہ لڑکیوں سے دوستی کرنے لگا تھا، لیکن انہی دنوں میری بہن کی شادی تھی۔ سب گھر والے بہت ہی زیادہ خوش تھے، کیونکہ کافی عرصہ کے بعد خاندان میں کوئی شادی آئی تھی۔ شادی کے سارے کام میں سر انجام دے رہا تھا، کیونکہ میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابا جان آج سے 4 سال پہلے انتقال کر چکے تھے، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی۔ خیر، شادی کا دن آ گیا تھا اور میری خالہ بھی شادی میں آ چکی تھی۔ میری خالہ بھی میری ہم عمر تھی۔ میری خالہ کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کے پاس ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں اپنی خالہ کی بہت ہی زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خالہ ہر وقت پریشان رہتی تھی، لیکن شاید خالہ کی قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا۔ میں اکثر اوقات خالہ کو صبر کرنے کا کہہ دیتا تھا۔ میرا اتنا کہنے سے خالہ بھی اکثر اوقات خوش ہو جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی خالہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ان کا شوہر ان کی قدر ہی نہیں کرتا تھا۔ آج تک میں نے خالہ میں ایسی کوئی کمی نہیں دیکھی تھی۔ میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی۔ خالہ نے اپنے حسن کو بہت اچھے طریقے سے برقرار رکھا ہوا تھا۔ 30 سال کی عمر ہونے کے باوجود وہ بہت ہی زیادہ فریش لگتی تھی۔ میں نے اپنے خاندان میں ابھی تک خالہ جیسی کوئی لڑکی بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل میرا دل خالہ پر آیا ہوا تھا۔ میں ان کی خوبصورتی سے مکمل طور پر متاثر ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، خالہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میں ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ بھی اب جب کبھی بھی میری طرف دیکھتی مسکرا دیا کرتی تھی۔ میری بہن کی شادی مکمل ہو گئی تھی، اب خالہ واپس جانے لگی تھی، لیکن میں نے خالہ کو روک لیا تھا کہ کچھ دن اور ہمارے گھر رک جائیں۔ خالہ نے میری بات مان لی اور وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رک گئی۔ ادھر میری بہن کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اب گھر میں اور میری ماں اور میری خالہ رہا کرتے تھے۔ خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے خالہ پر بہت ہی زیادہ ترس آتا تھا، لیکن خالہ اکثر میری بات کو غلط سمجھ لیتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری خالہ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں ہر وقت اپنی خالہ کے کمرے میں ہی رہتا تھا اور ان سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ خالہ بھی ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز اچانک جیسے ہی میں سو کر اٹھا تو خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ میری نظر جیسے ہی خالہ پر پڑی تو میں بہت ہی زیادہ حیران ہوا۔ آج خالہ نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ اس لباس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگنے لگا تھا۔ خالہ کی طرف دیکھتے ہی میں مسکرا دیا۔ خالہ نے بھی مجھے کمرے کے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔
میں مسلسل خالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خالہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتا کہ شاید خالہ برا ہی نہ مان جائیں۔ لیکن خالہ نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ میری ساری حرکتوں سے واقف تھی کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیونکہ باتوں ہی باتوں میں نے خالہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ بھی میرا سارا مقصد سمجھ چکی تھی۔ خالہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں یہ دوستی کس لیے اور کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے دل مضبوط کیا اور بات کرنا شروع کر دی۔ اس روز میں نے خالہ سے کہا، آج آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ خالہ میرے پاس بیٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ خالہ نے مجھ سے کہا، یہ کالا لباس میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے پہنا ہے۔ خالہ کی ایسی باتیں سن کر مجھے بہت ہی زیادہ عجیب محسوس ہوا، کیونکہ اس بات سے اندازہ ہوا کہ خالہ بھی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے خالہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا اور میں یہی چاہتا تھا کہ خالہ کے واپس جانے سے پہلے ہی میں اپنا مقصد پورا کر لوں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے میں جلد از جلد خالہ سے ایسی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اب صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک روز میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور خالہ کے ساتھ وہ بات چھیڑ دی۔ پہلے تو میری خالہ ایسی بات سن کر بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، لیکن اچانک خالہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ خالہ مجھ سے کہنے لگی، میں بہت زیادہ بے سکون ہوں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے بالکل بھی سکون نہیں ملا۔ میں خالہ کی بات سمجھ چکا تھا۔ جب خالہ نے ایسی بات کی تو میں کافی زیادہ نرم پڑ گیا تھا۔ اس روز میں نے خود سے اور خالہ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ساری باتیں صرف اور صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ اس روز میں نے خالہ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ جب خالہ کو میں نے اطمینان سے بات کی تو خالہ میری بات مان گئی۔ خالہ میری طرف ہر بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے خالہ کا لہجہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت میرا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن میں خود کو خالہ کے سامنے بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھتا تھا، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز میں خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ خالہ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خالہ بھی مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن مجھے ایک بات کا بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں پہلے ہی کاش یہ سارا کام کر لیتا۔ خالہ مجھ سے بھی زیادہ سب کچھ جانتی تھی اور مجھے بہت ساری نئی باتیں سکھا رہی تھی جو مجھے پہلے کبھی بھی نہیں پتہ تھی۔ ویسے تو میں بہت ہی زیادہ ماہر تھا، لیکن پھر بھی خالہ کی باتیں مان رہا تھا۔ خالہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ انہیں ہر قسم کا سکون مل گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے جب کبھی بھی خالہ کو موقع ملتا وہ مجھے بلا لیا کرتی تھی، لیکن میرے لیے پریشانی کی بات تھی، میرا رشتہ طے ہو رہا تھا، اوپر سے میری پڑھائی ختم ہو رہی تھی۔ جب میرا رشتہ طے ہوا میری خالہ بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ مجھے خالہ کی اداسی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اب میں اپنی خالہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ایک نئے رشتے میں بنتا جا رہا تھا۔ شاید خالہ مجھ سے یہی چاہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی ہمارے درمیان وہ تعلقات قائم رہیں، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز میں نے خالہ سے وعدہ کیا کہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آپ کے گھر ضرور چکر لگا لیا کروں گا، لیکن میری بیوی کو میرا اور خالہ کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا تھا، کیونکہ ایسی باتیں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ میں نے مکمل طور پر خالہ سے تعلقات ختم کر دیے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی خالہ کی وجہ سے اپنا گھر برباد کروں۔ اس روز کے بعد میں نے خالہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے باہر نکال دیا تھا، لیکن آج بھی مجھے جب بھی وہ دن یاد آتے ہیں جو میں نے خالہ کے ساتھ بتائے تھے تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اسٹوریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔